پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں, اور یہ پچھلے 6 مہینوں میں کوئی تیسری ملاقات ہے جو دونوں کی آپس میں ہوئی ہے. کیا ایجنڈا کیا تھا, کیا چیزیں طے ہوئی ہیں, کیا بات چیت ہوئی ہو سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز جو بہت زیادہ چل رہی ہے وہ ابراہم ایکارڈز 2 کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ مسلم اسٹیٹس ہیں جو عرب کنٹریز ہیں جو اسرائیل کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. اس دوران میں یہ بنجمن نیتن یاہو کا واشنگٹن کا وزٹ, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی زیادہ پریس بھی الاؤڈ نہیں تھی اس میٹنگ کے دوران. وٹ ڈو یو تھنک, کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا خبریں آ رہی ہیں وہاں سے؟ دیکھیں, جو بات چیت اندر چیزیں طے ہوں گی وہ تو فوری طور پہ تو معلوم نہیں ہو سکیں گی, کچھ اس میں سے معلوم ہو سکیں گی کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے آپس میں بہت اسٹریٹجک گہرے تعلقات ہیں, اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ شاید اسٹیٹ ہے اسرائیل کی, اسرائیل امریکہ کی اسٹیٹ ہو یا نہ ہو. تو جس طرح سے امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا اسرائیل کی خاطر, اسرائیل کو بچانے کے لیے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ایسا تو ورلڈ وارز میں ہی ہوتا ہے, لیکن امریکہ نے کیا یہ. تو اس لیے ان کے درمیان باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن ہم باتوں کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں ایشوز کیا کیا ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں, اور اس میں میرا یہ جو میں نے دیکھی ہیں خبریں جو سنی ابھی تک, یہ تیسری میٹنگ تو ہے, لیکن پچھلے 2 دن سے اسرائیل کے وزیر اعظم امریکہ کے دورے پہ ہیں, اور وہ بہت اہم وقت پہ ہوا ہے دورہ. اور میں یہ دیکھ رہا تھا, آپ نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی سنی ہوں گی, لوگوں نے بھی دیکھی سنی ہوں گی, میرا ایک اپنا زاویہ چیزوں کو دیکھنے کا. میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح کا استقبال کیا ہے اس نے ٹرمپ نے نیتن یاہو کا, اور جس کلرز کی ٹائز انہوں نے لگائی ہوئی تھیں, وہ میسج تھا, اور جس طرح ان کے چہرے خوشگوار تھے, ہیپی تھے, ایز اف دے ور سیلیبریٹنگ سم تھنگ. اور میں یاد کر رہا تھا غزہ کے بچوں کو جن پہ بمباری اس دن بھی ہوئی جس دن وہ ملے, اس سے پہلے بھی ہوئی جب وہ ملے, اور اس کے بعد بھی ہوئی جب وہ ملے. ان کو مارا تب بھی گیا جب وہ مل رہے تھے اور جب وہ ڈنر کر رہے تھے. تو یہ, اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا لندن میں میٹنگ ہو رہی تھی, کنگ چارلز نے ایک لیوش قسم کا ڈنر تھرو کیا میکرون کو, جو فرانس کے صدر وہاں دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو اور وہ آپ ڈنر ٹیبل کی تصویر دیکھیں تو آپ پھر غزہ کے بچوں کو یاد کریں, اور پھر جس طرح باہر آ کے کنگ نے اور اس کی جو کوئین ہے کیملا پارکر, وہ استقبال کر رہے ہیں. کیا شان و شوکت. میں سوچ رہا تھا دیکھیں یہ مغرب ہے, اور انہوں نے جرمنی بھی ہیں, فرانس, برطانیہ, امریکہ, انہوں نے اسرائیل بنوایا. اپنے جرائم, اپنے گناہوں کی سزا مسلمانوں کو دی. جو یورپ نے اور گورے نے اور ویسٹ نے جو جرم کیے یہودیوں کے خلاف سالہ سال تک, اس کی سزا, اس کی گلٹ میں سزا مسلمانوں کو دی گئی. اور مڈل ایسٹ میں فلسطین کمزور قوم تھی, ان کی زمین پہ قبضہ کر کے وہاں ایک ملک بنا دیا, اور خود اب جشن منا رہے ہیں, یاشیاں کر رہے ہیں, ڈنرز تھرو کیے جا رہے ہیں, اور ادھر بچے مر رہے ہیں. ان کا کیا قصور؟ اور ضمیر نہیں جاگا, نہ ہی ویسٹ کا, اور نہ ہی عرب ممالک کا, اور نہ ہی مسلم ممالک کا. سیدھی سی بات ہے, اس میں ہمیں لگی لپٹی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابراہم اکارڈ کی آپ نے بات کی, ابراہم اکارڈ آپ نے کہا ابراہم اکارڈ 2, آپ نے کہا عرب ملک اس کو تسلیم کر سکتے. پہلے بھی عرب ملکوں نے, یہ کوئی آپ کی کال آ رہی تو لے لیں تاکہ ہم بعد میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں, تو وہ ابراہم اکارڈ 2 جو ہے اس میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوں ویسے آپ کی طرف, یہ دھیان میرا آپ کی طرف ہے ملٹی ٹاسکنگ. ہاں, لیکن یہ ملٹی ٹاسکنگ کرنا ڈیجیٹل ایج کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. جس طرح کی ملٹی ٹاسکنگ کر کے آپ نے پہلے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ, پروفیشن کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ فوکس کرنا سیکھیں. آج ہی میرے ایک دوست آئے تھے, حنان علی عباسی, اپنی کتاب دیکھ گئے مجھے, اردو میں لکھی, ابھی وہ پبلش ہوگی. اس پہ یہی لکھا انہوں نے کہ جین زی اور جنریشن الفا جو ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فوکس نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈیجیٹل ایج ہے نا, فٹافٹ اسکرول اپ کرتے جاؤ, نیچے سے اور نئی نئی چیزیں نکلتی آئیں گی, ختم ہی نہیں ہوتا. کتاب تو آپ نے پڑھنی شروع کی ہے نا, تو ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ ڈیجیٹل ایج, یہ سائبر اسپیس ختم نہیں ہوتی. تو یہی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ, فوکس آپ لوگوں کو نہ کرنا آتا ہے, نہ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. یو آر ہیپی ود یور آرٹیفیشیل کوئک لائف, ٹھیک ہے, بی ود اٹ, لیکن ریمبر رائٹنگ از تھنکنگ اینڈ تھنکنگ از رائٹنگ. تو
سوچ کے لکھیں, اور پڑھیں گے تو لکھ سکیں گے. تو پڑھیں گے کیسے؟ ڈیجیٹل میڈیا, کتابیں پڑھیں. تو یہی اس کتاب میں بتایا گیا ہے عباسی صاحب کی. تو خیر بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ابراہم اکارڈ 2 جو ہے وہ تو جب ہوگا سو ہوگا. عرب ممالک تو آلریڈی اس کو تسلیم کر چکے ہیں. یو اے ای اس کا ممبر ہے, بحرین اس کا ممبر ہے, قطر اس کا ممبر ہے, موراکو اس کا ممبر ہے اس اکارڈ کا, تو ایجپٹ ہے, جارڈن پہلے سے جارڈن بھی ہے, تو عمان بھی ہے شاید. تو میں یہ میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ اچھی بات ہے اگر سب سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں, یہودی بھی, عیسائی بھی اور مسلمان بھی, اور آپس میں امن سے رہنا چاہتے ہیں تو رہنا چاہیے. لیکن کس کاسٹ پہ؟ اس کاسٹ پہ کہ آپ فلسطین کی پوری قوم کو ختم کر دیں, جینوسائڈ کر دیں. آپ فلسطینیوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں کے ساتھ, نہ ہی عرب ملکوں نے ظلم کیا تھا یہودیوں کے ساتھ, نہ ہی مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. ظلم تو یہودیوں کے ساتھ یورپ کے عیسائیوں نے کیا تھا, اور اس کا بدلہ عربیوں سے یا فلسطین کے مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے. عرب سے تو نہیں لیا جا رہا. عرب تو خوش ہیں, امیر ہیں, زندگیاں گزار رہے ہیں اپنی. سفر کون کر رہے؟ فلسطین, جن کو پتہ ہی نہیں تھا, بیٹھے بیٹھے اچانک ان پہ ایک بلا نازل ہوئی ہے, اور اب پھر غزہ کا یہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہی ایشوز ہیں وہاں پہ. بیسیکلی اب ایشو ہے جو امیجیٹ ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کا ہے, اور اس میں جو ہاسٹیج ہیں اسرائیلی ہیں ان کو چھڑوانے کا مسئلہ ہے. وہ حماس کی قید میں ہیں, ان کے بدلے جنگ بندی چاہ رہے ہیں. اور اس جنگ بندی کی بات چیت کے دوران آپ اسرائیل اتنا ظالم ہے, اور نیتن یاہو اتنا ظالم شخص ہے کہ مسلسل بمباری کر رہا ہے ان بچوں اور لوگوں پہ جو خوراک فوڈ لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنا ظلم ہے. حماس کو بھی ڈس آرم کرنے کی بات ہو رہی ہے, جس کے اوپر کہ ایک کلیئر سٹانس ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتا, اور اس طرف بات نہیں جائے گی. آپ اس سمے پھر پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ اگر عرب ممالک تسلیم کر لیتے ہیں اسرائیل کو, تو کیا پھر پاکستان کو بھی کر لینا چاہیے؟ کیونکہ ایک یہ ڈیبیٹ بھی ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے آٹومیٹکلی کہ عرب ممالک جو کریں گے پاکستان وہ کرے گا. پاکستان غلام نہیں ہے عرب ممالک کا. ہماری دوستی ہے, اچھی دوستی ہے, اچھی دوستی رہنی چاہیے, اور وداؤٹ جپرڈائزنگ اینی ادر تھنگ, اینی ادر ریلیشن شپ. ہماری ایران کے ساتھ بھی دوستی ہے, تو ہماری عرب ممالک کے ساتھ بھی دوستی ہے, بہت اچھی دوستی ہے ہماری. تو چین کے ساتھ بھی ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جذباتیت سے ابھر کے باہر آ کے ہمیں اپنے قومی مفادات کو نظر میں رکھنا چاہیے. اچھا, قومی مفاد کی جو تشریح ہے اور تعریف ہے وہ بہت مختلف ہے مختلف لوگوں کی, اور اس میں یہ ممکن میرے خیال ذاتی خیال کی میں بات کروں اب پاکستان کی حکومت, پاکستان کی پالیسی ساز کا فیصلہ کرتے ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے حقوق انشور کیے بغیر میرا نہیں خیال کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا اگر پاکستان ابراہم اکارڈ کو سائن کرتا ہے یا جوائن کرتا ہے. یہ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ پھر ہم میں اور مصر میں یا ہم میں اور جارڈن میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت پکے مسلمان ہیں اور ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, وی آر غیرت مند قوم, وی آر 25 کروڑ پیپل, وی آر سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ, وی آر دی اونلی اسلامک نیوکلیر پاور, تو پھر ہمیں کم از کم وی شوڈ واک دا ٹاک. ہمیں کوئی اصولی سٹینڈ کہیں لینا چاہیے. اگر فلسطینیوں پہ اسی طرح ظلم ہوتا رہے, غزہ کے مسلمانوں پر اسی طرح حملے ہوتے رہیں, اور یہاں پہ پاکستان کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی ہو, اور وہاں اسرائیل کے یہاں پہ جہاز اتریں, اس میں سے ٹورسٹ اتریں, یا اس میں سے کوئی آفیشلز اتریں اور یہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ہی ہیلدی سائن ہوگا. اگزامپل پتہ کی دی جاتی ہے, انڈیا کے ساتھ ہماری اتنی جنگیں ہو چکی, اتنی جنگیں ہو چکی. دیکھیں یہ اگزامپل بنتی نہیں ہے. انڈیا اور ہم ایک ملک تھے, الگ ہوئے نظریاتی طور پہ. ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارا کشمیر پہ ان سے جھگڑا ہے, موقف ہے, لیکن ہمارے ان سے ایک روابط کلچرل پیپل ٹو پیپل سارے رہے. کلچرل ٹو کلچرل پیپل یا ریلیجس روابط ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, اسرائیل کے ساتھ نہیں رہے کبھی بھی تاریخ میں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. ہمارے قائد اعظم نے ہمیں یہ کہا, اور کشمیر پاکستان کی اشارہ گیا. یہ دو موقف تو وہ دے کے چلے گئے نا. تو اب ہمارا تعلق تو فلسطینیوں سے ہے,
اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ فلسطینیوں کے خون پہ کمپرومائز کر کے وہ اسی طرح حملہ کرتا رہے غزہ پہ، فلسطین پہ، فلسطینیوں کو اپنی ریاست بنانے کا، خود مختار ریاست بنانے کا، اپنی فوج رکھنے کا، اپنی اکانومی، اپنے فائنینس رکھنے کا حق ہی نہ ہو، خود مختاری کے ہی حق نہ ہو، تو پھر ہمیں کیا ملے گا اسرائیل کو تسلیم کر کے؟ کیا ملے گا؟ مجھے اف یو تھنک کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہاں پہ بحث کچھ لوگ جو اسرائیل کا وزٹ بھی کر کے ہیں جو یہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے بہت اہم ہے، وہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں انڈیا کی مداخلت بہت زیادہ ہے، الگ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کو پاکستان سے، بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں جو ایران کے اندر موساد کے ایجنٹس ہیں، بہت سارے را کے ایجنٹس بھی ہیں جو پکڑے بھی گئے ہیں، اور اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ بلوچستان پہ پریشر کم ہو جائے گا، اور انڈیا اور اسرائیل آپس میں اتحاد نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف، یہی بات ہے نا، اور وہاں سے ہم ٹیکنالوجی لے لیں گے، کچھ ایگریکلچر کی ہے یا ہو سکتا ہے ویپن ٹیکنالوجی، واٹ ایور، دونوں باتوں کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر یہ بات کر رہے ہیں آپ، کیا میں یہی بات، انڈیا بھی تمہارا دشمن ہے نا، اس کے ساتھ بھی ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے سے، پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز سے، کلچرل ایکسچینجز سے فلمیں ایک بنتی ہیں، ایکٹریسز آتے جاتے ہیں، کیا انڈیا نے ہمارے یہاں بلوچستان میں یا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا بند کر دیا؟ نہیں کیا نا، سفارتی تعلقات تو ہیں نا، تو سفارتی تعلقات گارنٹی نہیں ہے آٹومیٹیکلی کہ ہماری سرحدیں نظریاتی یا جغرافیکل محفوظ ہو جائیں گی، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور یہاں پھر ایک انڈین ہائی کمیشن میں کوئی بندہ وزٹ کرنے چلا جائے تو جا کے آپ اس کے پیچھے اس کے رشتہ داروں کے بھی سارا کھوج لگاتے ہیں گیا کیوں تھا، تو پھر آپ کے پاس ایک اور اسرائیل کی ایمبیسی بھی ہوگی، وہاں بھی لوگ وزٹ کریں گے، پھر آپ ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، مطلب what do we gain out of it? I don't understand it. کیا امریکہ ہمیں اپنی کالونی بنا لے گا، ہمیں کندھوں پہ اٹھا لے گا، ہمارے قرضے معاف کر دے گا، ہمیں F-35 دے دے گا، کیا کر لے گا؟ ہمیں فائدہ کیا ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا؟ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کھل کے بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ایک چیز کی میں تعریف کرتا ہوں، موجودہ کھل کے کرتا ہوں، موجودہ سول اور ملٹری قیادت نے پاک بھارت جنگ کے دوران کلیئرٹی رکھی، قوم کو تیار کرنا ہی نہیں پڑا، میڈیا تو بعد میں آیا ہے، قوم پہلے تیار تھی جنگ کے لیے بھارت کے ساتھ، اور ساتھ لیڈرشپ بھی تیار تھی، اور ہم نے جنگ کی اور جیتی۔ یہ ہوتی ہے کلیئرٹی آف تھاٹس، اسے کہتے ہیں نیک نیتی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ کیسے آئے گی؟ بات کریں کھل کے، اسرائیل کو تسلیم، یہ چھپ چھپا کے کمروں میں آدھے آپ کے اینکر جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، دوسرے آدھے اینکر آپ ہی کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ کنفیوژن، اسی طرح آصف زرداری صدارت سے ہٹائے جا رہے ہیں، آدھے کہتے ہیں اپنے، آدھے اپنے ہی کہتے ہیں کہ نہیں 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 وہ کہیں نہیں جا رہے۔ اس میں کتنی ویسے صداقت ہے؟ یہ صداقت نہیں ہوتی، دیز آر ٹرائل بلونز، آپ غبارے اڑا رہے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے، ویدر کنڈیشن کیا ہے، طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا، بجلی چمکے گی یا دھوپ نکلے گی، دس از واٹ۔ نہ کریں ایسا، میرا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے، جس پہ قوموں کی، پوری نسلوں کی، خاص طور پہ جو آپ جیسی جو جنریشن زی اور الفا ہے، جس کے دماغ جو ہیں وہ فوکس ہی نہیں ہو پاتے کہیں پہ، کبھی ایک طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی پہلے کی طرف یہ جو ہے نا، یہ آپ نے بک کی پروموشن کرنے کے لیے فوکس نہ ہونا، نہیں بک کی پروموشن کی بات نہیں ہے، جو صحیح بات ہے وہ ماننی چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا کہے، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ بھی مجھ سے چھوٹے، بہت ساری آپ باتیں کہتی ہیں جو میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں ہماری جو نسل کی غلطی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اب اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں۔ تو میں آپ کی نسل کا ہی، آپ کی جنریشن کی ہی کیس لڑ رہا ہوں۔ 66% آپ لوگ ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 66% ہیں، یو آر ان ڈومیننٹ میجورٹی، حالانکہ کہیں اور 66% جین زی ہوتے ہیں۔ Honestly, what do we need? Why do we need? اور انہیں بتائیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں ان کے سامنے کہ ہاں ہم نے آپ کے ذہنوں میں زہر نفرت گولی ایکسٹریمسٹ بنایا، تو اب ان کو واپس آپ لوگوں کو لے کے آئیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے جو بھی ہے، اور اس کو انڈر دا ریپ، کیونکہ اب یہ دیکھیں وہ دور گزر گیا، ہماری نسل نے جو بھگتا ہے
کہ خاموشی سے اور یہ کر کے چھپا کے اچانک کوئی کام کر دو اور کام کو بتا دو، اگلے دن نیوز پیپر سے پتہ چلے کہ وہ تو ہو گیا کل کام، تو بندہ کیا کرے؟ اب یہ کام ہونے سے پہلے ہی وہ افواہیں بھی چل رہی، ہر قسم کی کانسپریسی تھیوریز اس وقت موجود ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان میں سے ایک سچی ہوگی، جو سچی ہوگی لوگ کہیں گے دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کریڈیبلٹی حکومت کی اور ہائبرڈ نظام کی کم ہوگی. لیکن اگر کلیئرٹی لائیں گے اپنے اندر بھی اور لوگوں کے اندر بھی، تو شاید ہم بہتری کی طرف جا سکیں، اور شاید مسلم امت کلیکٹیولی کو اچھا فیصلہ کر سکے ہماری وجہ سے. پاکستان کو اللہ نے اس وقت اتنی عزت دی ہے کہ پاکستان اگر کوئی وائزلی کوئی اوتھینٹک اور کریڈیبل بات کرے تو وہ مانیں گے، مجھے یقین ہے. اور مجھے یقین یہ بھی ہے کہ پاکستان ایسا کر رہا ہوگا، میں شک نہیں کر رہا، میں شک کرنے کی میرے پاس ابھی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ڈسکشنز کہیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ڈسکشنز کرنا گناہ تو نہیں ہے نا. فیصلہ جب کرنا ہوگا وہ مفادات کے مطابق ہے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، یہ بہت ضروری بات ہے. اب تک تو خیر نیتن یاہو نے یہی کہا ہے کہ اسرائیلی کنٹرول رہے گا غزہ اسٹرپ کے اوپر بھی اگر کوئی کسی قسم کی کوئی اسٹیٹ بنتی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو فار لسننگ. پریزیڈنٹ زرداری کے اوپر آنے والے دنوں میں بات کریں گے.